شکریہ جناب اسپیکر. آج جس تعزیتی ریفرنس کی جس میں ہم بات کر رہے ہیں، ہم دو شخصیات کا جان جو ذکر کیا گیا جو اس دنیا کو چھوڑ گئی ہیں. ایک ملک پرویز صاحب جو ہمارے کلیگ تھے، ہمارے بھائی تھے، دوست تھے. دوسرا ڈاکٹر قدیر صاحب جو محسن پاکستان ہیں. ملک پرویز صاحب جناب اسپیکر، جتنی یہاں ان کے متعلق باتیں کی گئیں، ان کی صفات بیان کی گئیں، کیونکہ ہمارا بہت ایز اے پارلیمنٹیرین، ایز اے کلیگ 30 سال کا واسطہ ہے. اس سے پہلے بھی بڑا تعلق تھا ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے بزرگوں کے ساتھ بھی. اس کی فیملی کو بڑی قریب سے دیکھا ہوا ہے. ان کے والد صاحب ہائی کورٹ کے جج تھے، سپریم کورٹ میں بھی آئے، اور مختلف حوالوں سے لاہور میں ان کی فیملی کا ایک مقام ہے. لیکن ان کی جو ذات ہے وہ ایک نہایت ہی نفیس شخص، ایک مخلص دوست، اچھا بھائی، اور اپنی پارٹی کے ساتھ انتہائی وفادار. اور وہ ہماری پارٹی کا اثاثہ تھے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے جان ساز ساتھی تھے. مختلف اوقات میں، مختلف تحریکوں میں، مختلف ابتلاء، جو مشرف کا زمانہ ہو یا دوسری تحریکیں ہوں، انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. کیونکہ لاہور کا ہمیشہ پاکستان بنانے کی تحریکوں میں، پاکستان کے بعد میں جس طرح جمہوری جدوجہد میں بھی ہم نے تحریکیں چلائی ہیں، ان کا ایک مقام نمایاں رہا ہے. لیکن میں اسپیکر صاحب ان کی ذات کے متعلق یہاں جو بھی بات کرتا ہے، جو ہمیں ویسا بھی ملتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی میرے بہت دوست تھے. یہ بڑی ایک چیز ہے کہ کوئی ایک شخص یہاں نہیں، چاہے کسی نے یہاں تقریر میں بات کیا یا مل کے ہمارے ساتھ بات کیا، میرے بہت دوست تھے. یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. اور ایک بات میں نے 30 سال میں سیاست میں نے ابھی تک کوئی شخص نہیں دیکھا جو کسی نہ کسی وقت اپنی پارٹی، اپنے کلیگ، کوئی انٹرنل جو باتیں ہوتی ہیں اس میں کرب نہ کرے، کوئی بات نہ کرے. لیکن 30 سال میں اس شخص کی زبان سے ایک لفظ کسی کے متعلق نہیں سنا. حالانکہ یہ سیاست میں ناممکن ہے. مجھے نہیں یاد کہ اتنی باتیں ہمارے آپس میں بھی ہوتی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں دبائیں ان جذبات کو، ان سوچ کو، لیکن پھر بھی نہیں دبا سکتے. لیکن 30 سال کا ایک عرصہ ہوتا ہے. یہ کسی انسان کے کریکٹر کی، اس کے اصول کی بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نیک انسان تھا، اچھا انسان تھا. اور اس نے، جس کا شاید ذکر نہیں کیا، مختلف شعبوں میں بڑا کام کیا ہے. معذور لوگوں کے لیے لیبارڈ کے نام سے ایک تنظیم بنائی تھی جو چیمبر کے حوالے سے تھی، لاہور چیمبر کے. اس میں اس کے پریزیڈنٹ کے طور پہ، سربراہ کے طور پہ بہت کام کیا. اس میں رات دن اس کے لیے جو وہ کر سکتے تھے، پیسے اپنے پاس سے لوگوں سے لے کے اس کے لیے کام کرتے رہے. چیمبر کے پلیٹ فارم پہ بھی انہوں نے کام کیا. یقینی طور پہ وہ جنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. اور ان کی فیملی یہاں ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں، ان کی بیگم، ان کا بیٹا، اور ان کا ایز اے پارلیمنٹیرین بھی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے. یہ ہاؤس ان کو ہمیشہ تاریخ، جو ہماری پارلیمنٹری تاریخ ہے، یاد رکھے. تو ان کے ساتھ ہماری پوری، ان کے دکھ میں، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور اس کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. ڈاکٹر قدیر صاحب کی یہاں بات ہوئی، کوئی شک نہیں کہ وہ محسن پاکستان ہیں. پاکستان کا جو انہوں نے دفاع ہے اس کو ناقابل تسخیر بنایا. بہت بڑا ان کا ایک رول ہے. جس طرح میں نے ان کا انٹرویو سنا ہے، جس طرح انہوں نے ایک لیٹر لکھا ایک سچے پاکستانی، ہمدرد پاکستانی کے دور پہ، حالات کو دیکھتے ہوئے، اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید کو، تو ایک لیٹر پڑھ کے انہوں نے ان کو منگوایا اور ان سے انٹرویو کیا، اور ان کو پتہ چلا کہ ان کے پاس وہ کیپیبلٹی یا سکل ہے کہ یہ کام کر سکتے ہیں. اور وہ چلتے چلتے مختلف ادوار میں
میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس کو آخری مکمل کیا اس پروگرام کو، اور دھماکے، ایٹمی دھماکے کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، جیسے آج اس ڈیٹرنس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری عسکری قوت، ہماری فوج پاکستان پیشہ ورانہ صلاحیتیں جو رکھتی ہیں، وہ دنیا میں ایک اعلیٰ مقام ہے اس کا۔ وہ جو دنیا کی 5-6 افواج ہیں اس میں ایک اس کا مقام ہے۔ لیکن جو ہماری ایٹمی قوت ہے، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج پاکستان اس مقام پہ کھڑا ہے جہاں ہمارا ازلی دشمن، دلی دشمن ہندوستان، جس کو ایک آنکھ بھی نہیں ہمیں دیکھ سکتا، اس کی جرت نہیں کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور اس کو بھی اعلیٰ مقام دے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ جی